السلام علیکم۔ 11 سپٹمبر KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں جمعہ کے سیشن کی۔ سب سے پہلے جو کال آپ کو دی گئی جمعہ کے دن کے لیے، کیونکہ ویک کا آخری سیشن تھا، آپ کو تھوڑا سا کانشیس رہنے کے لیے بھی کہا گیا تھا، اور آپ کو ایک ٹریگر دیا گیا تھا 46,000 اور 750 کا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ تھوڑا سا ڈپ لے کے اوپر جائے گی، اور اگر مارکیٹ اس کے بعد 750 کے لیول کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے یا اس کے آس پاس ٹریڈ کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے 46,900 کو ٹارگٹ کرے گی۔ 46,900 اور 910 کو جو ہے وہ چیز کرنے کے بعد اگر مارکیٹ کو بتایا گیا تھا کہ اگر مارکیٹ نے وہاں اس کے قریب کلوزنگ دی یا اس کے وہاں پہ ٹریڈ کرتی رہی تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ 46,000 کو بھی توڑے گی اور 46,100 اور 150 کو بھی ٹارگٹ کرے گی۔ الحمدللہ آپ کو بتایا گیا، آپ کو جو کال دی گئی تھی، جو ایکسپیکٹیشنز دی گئی تھی کہ، اور آپ دیکھیں تو جمعے کی نماز سے پہلے جو سیشن تھا وہ 45,000 اور 900 کے لیول کے پاس جو ہے، یعنی کہ 870 کے لیول کے پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا رہا، اور اس کے بعد اس نے 46,000 کا جو ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، اور 46,077 یا 80 کا اس نے ہائی لگایا، اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 46,000 کے اوپر بند ہو گئی۔ آل دو مارکیٹ کی کلوزنگ تھوڑی سی اوپر ہی آئی ہے، 46,070 کے اوپر کے پاس ہی تھی، لیکن ایوریج کلوزنگ 46,000 کے اوپر آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نے اپنی ریزسٹنس کو توڑا، اور الحمدللہ اس ہفتے جو ہے وہ آپ کو 46,000 کا لیول اچیو کر کے دکھایا، اور وہ اس کے اوپر کلوز ہو گئی، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اچھا، اگر آپ نوٹس کریں اس ہفتے کے بائنگ اور سیلنگ، تو بائنگ اور سیلنگ کے اندر کچھ انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آیا، اور جو آپ کو لیول بتا دیے گئے تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو والیومز میں جو انکریمنٹ نظر آئے گا، جو انکریز نظر آئے گا، وہ 46,300 کے بعد آئے گا، اور انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا، کیونکہ جو ہماری انڈیکس کال ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر جا کے، ہماری سمر ناز اینڈ ٹیم کی تمام کالز آپ چیک کر سکتے ہیں، اور جو اس میں ڈے بائی ڈے آپ کو کال دی گئی ہے، آن ٹارگٹ کیسی رہی ہیں، اسکرپٹ کال بھی کیسی رہی ہیں، جو اسکرپٹ آپ کو بتائے گئے انہوں نے پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا ہے، یہ سارے انالیسز اور ساری چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں وہاں جا کے۔ الحمدللہ آپ کو جو انڈیکس کال دی جاتی ہے اس پہ ہماری ٹیم کی محنت ہوتی ہے، ہماری محنت ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو جو لیولز اور چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ 80 سے 85% الحمدللہ ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری ٹیم کو اس قابل کیا کہ وہ چارٹس کو اور دوسری چیزوں کو، فنڈامنٹلز کو دیکھ کے آپ کو باخبر رکھتی ہے، مطلع کرتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ریٹنگ آ جائے، صرف اس لیے کہ آپ اچھی ٹریڈ کر سکیں۔ اچھا، جمعے کے جو نمبرز تھے وہ بائنگ اور سیلنگ کے، وہ کافی لو رہے، لیک آف انٹرسٹ نظر آیا انویسٹرز کا۔ آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن وہ دوبارہ 4.5 کروڑ کا والیوم KC100 کے اندر، اور آل شیئرز کے اندر تقریباً 15 کروڑ کا والیوم، اور اس ہفتے کا جو سب سے منیمم جو والیوم تھا وہ 11.5 کروڑ کا تھا، جس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد کم و بیش 15 کروڑ سے نیچے کے والیومز آپ کو نظر آئے، کسی دن جو ہے وہ 12 کروڑ، کسی دن 13 کروڑ آل شیئرز کے اندر، اور جو KC انڈیکس کا 100 انڈیکس کا جو والیوم تھا وہ تقریباً 5.5 کروڑ، 6 کروڑ، 5.5 کروڑ، 5 کروڑ کے قریب نظر آیا۔ اینی ویز، یہ نمبرز کوئی بہت اچھے نمبر نہیں ہیں، ہم نے مانتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے، فرنٹیئر مارکیٹ ہے، لوگوں کا انٹرسٹ لیول کم ہے کام کرنے میں، لوگ ہماری مارکیٹ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ نمبر اتنے کم ہو جائیں کہ لوگ کام کرنے کو راضی نہ ہوں۔ اس میں بہت سارا جو دخل ہے وہ اسپیکولیشنز کا ہے، بہت سارا دخل جو ہے وہ تعلیم کی کمی کا ہے، بہت سارا جو دخل ہے وہ صحیح ٹائم پہ فیصلہ نہ کرنے کا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی تک، میں امید کرتا ہوں شاید پھنسے ہوئے ہوں گے، 49,400 کا جو لیول مارکیٹ نے دکھایا تھا، اس لیول پہ جو لوگ رہ گئے تھے وہ آج تک وہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ اب ان کو ریٹس نہیں ملے،
इसी तरह سے جب 2017 میں یا 18 میں مارکیٹ جہاں کھڑی ہوئی تھی لوگوں کو وہ دوبارہ ریٹس نہیں ملے. پھر جب عمران خان صاحب کے دور میں جب مارکیٹ نے 48,000 اور 800 کا ہائی لگایا تھا، اس وقت جو لوگوں کے ریٹس تھے وہ لوگوں کو ریٹس نہیں ملے. سیمنٹ اسٹیل کے پرائسز آپ دیکھیں کہ کہاں جا چکے ہیں، ٹیکنالوجی کے پرائسز آپ دیکھیں کہاں جا چکے ہیں. اینی ویز مارکیٹ کے اندر دیکھیں فنڈامنٹلز کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ میرے لیے انڈیکس اتنے ویلیو نہیں رکھتا جتنا میرے لیے جو ہے جو اسکرپٹس ہیں ان کے پرائس ویلیو کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ انڈیکس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ انڈیکس اگر پرفارم کرتا ہے تو بہت سارے اسکرپٹس ایسے ہوتے ہیں جو انڈیکس سے 1,000 پوائنٹ اگر انڈیکس پلس ہوگا نا تو وہ انڈیکس وہ اسکرپٹ ایسے پرفارم کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر شیل کی آپ مثال لے لیں. شیل کی آپ کو کال دی جا رہی تھی، آپ کو ایکیومولیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا 130 131 روپے 133 روپے کے بیچ میں، اور الحمدللہ شیل نے آپ کو 145 روپے 145 کا ہائی دکھایا. اب وہ 141 اور 142 کے پاس ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. جو اس کا دوسرا ٹارگٹ ہے وہ بھی آپ کو گروپ پہ بتا دیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو کالز ہوتی ہیں وہ آن ٹارگٹ ہوتی ہیں. اچھا، اس ہفتے جو ہے وہ فورن کارپوریٹس کے نمبر پھر بھی بہت اچھے ہیں. ہمارے لوکل انویسٹرز، ہماری جو انشورنس سائٹ تھی وہ بائنگ پہ تھی. اس ہفتے ان کے اندر بھی کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آیا. کمپنیز تھیں ان کا بھی انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے. اور کارپوریٹ سیکٹرز کے جو رزلٹ ہیں وہ شاندار رزلٹس ہیں بہت ساری چیزوں کے. تو پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو سیکٹرز کی بہت اچھی ہے، جو ایک ڈیفالٹ ہوتے ہوئے کرنسی کے لیے، ڈیفالٹ ہوتے ہوئے ملک کے لیے تو یہ نہیں ہے. اور یہاں پہ میں وہ بات کوٹ کروں گا، زرداری صاحب نے ایک بات کہی تھی ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہ جی ڈیفالٹ کو میں نہیں مانتا، اور ڈیفالٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ڈیفالٹ ہو کے پھر ڈیفالٹ سے نکل آنا بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ سیاستدان یا پرسنلی وہ انسان جیسے بھی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حضرت علی کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو دیکھیں، اچھی بات ہمیں کسی سے بھی سننے کو ملے تو ہمیں اس کی کوٹ کرنی چاہیے. اسی طرح سے عمران خان صاحب کی جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں، جو نواز شریف صاحب کی اچھی باتیں ہیں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں. اسی طرح سے دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی بھی جو اچھی بات ملتی ہے میں کوٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جی ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے. کرپشن فری کنٹری، کرپشن فری پاکستان اگر ہو جائے اور یہاں سے اسپیکولیشنز کم ہو جائے تو پھر اس ملک سے بڑا اچھا کوئی ملک نہیں ہے. یہی ملک ہماری جنت ہے. اینی ویز پھر میں ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں. اچھا دیکھیں، ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ایک نئی کچھ ہماری اسٹڈی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ کو میں نے گروپ کے اندر شیئر کی ہیں کہ ڈالر کہاں تک جائے گا. اور اس ہفتے میں مارکیٹ میں تیزی ایکسپیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. اگر بھی ہفتے نہیں تو کم سے کم 2 دن تو میں بالکل کرتا ہوں. منڈے اور ٹیوزڈے کا دن جو ہے وہ مارکیٹ کی تیزی کا انشاءاللہ دن ہوگا، کیونکہ مارکیٹ جس طرح سے بند ہوئی ہے بلش لیول کے اوپر یا چڑھتے ہوئے، تو مارکیٹ اب مجھے لگتا ہے کہ 46,000 اور 300 اور 350 کا جو پہلا لیول ہے وہ بڑے آرام سے اچیو کر لے گی منڈے کو. اچھا، اس کے بعد امپورٹنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کرے، اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرے. اور والیومز یہ نہ ہوں جو ابھی والیومز ہیں. اگر یہی والیومز ہوئے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ مارکیٹ اگر 46,500 یا 500 یا 600 تک بھی چلی جائے تو مارکیٹ وہاں سے واپس آ جائے گی. کیونکہ چڑھتے ہوئے والیوم میں اتنی طاقت ہوتی ہے، طاقت لگتی ہے جتنے گرتے ہوئے میں نہیں لگتی. گرتے ہوئے میں مارکیٹ کو ایک جھٹکا چاہیے ہوتا ہے، مارکیٹ دھڑام کر کے نیچے آ جاتی ہے. تو والیومز بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اگر چڑھتی ہوئی مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں ہوں گے تو مارکیٹ سسٹین نہیں کرے گی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 46,300 اور 350 کے اوپر جب مارکیٹ ٹریڈ کرے گی انشاءاللہ منڈے کے دن، تو اس کے اوپر اس کو مارکیٹ کو کلوزنگ دینا بھی ضروری ہے، پلس والیومز ہونا بہت ضروری ہے. اور والیوم منیمم جو ریکوائرڈ والیوم ہے مارکیٹ کے لیے وہ کم سے کم آل شیئرز کے اندر تو جو ہے وہ تقریباً 30 کروڑ کا یا 25 کروڑ کا والیوم ہے. یہ منیمم والیومز بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ اس کا ڈبل. اور کے سی 100 کے اندر جو ہے وہ 11 کروڑ اور 12 کروڑ کے والیومز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. اگر 11-12 کروڑ کا والیومز آیا کہ کے سی 100 انڈیکس کے اندر تو انشاءاللہ پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو زیادہ جان اور زیادہ ایکسائٹمنٹ نظر آئے گی اور کام کرنے میں مزہ بھی نظر آئے گا. اینی ویز مارکیٹ کے لیے جو اس ہفتے کا جو ٹارگٹ ہے وہ میں ابھی تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں 2 دن کا ٹارگٹ ضرور بتا سکتا ہوں کہ منڈے اور ٹیوزڈے
اور ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہ ٹارگٹ منڈے کو ہی اچیو کر لے۔ 46,550 اور 500 اور 600 کے بیچ میں مارکیٹ کی کلوزنگ محسوس کرتا ہوں ان 2 دنوں کے درمیان، اور ہو سکتا ہے کہ منڈے کے دن ہی مارکیٹ یہ ٹارگٹ اچیو کرے۔ 46,500 500 اور 600 کے بیچ میں اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی اور وہاں پہ کلوزنگ دینے کی کوشش کرے گی، وہاں پہ کلوزنگ دے کے کامیاب ہوگی، تو پھر 46,800 اور پھر 47,000 بھی مارکیٹ اچیو کر سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈالر کی اور گولڈ کی گراوٹ کا سلسلہ جاری رہے، اور جس طرح سے کروڈ آئل کی پرائسز چڑھ رہے ہیں ان میں تھوڑا سا ایک اسٹیبلٹی آئے، ان میں استحکام آئے، اور کروڈ آئل کی پرائسز تھوڑی سی نیچے آئیں، اور ہماری گورنمنٹ، ہماری فوج، ہماری عدلیہ ڈٹرمنٹ رہے کرپشن کے خلاف اور اسی طرح سے چوروں اور مافیاز کے خلاف، تو انشاءاللہ آپ کو نمبرز بھی اچھے نظر آئیں گے اور انویسٹرز کا اطمینان بھی نظر آئے گا۔ باقی مارکیٹ 50,000 52,000 یہ سب بات کی باتیں ہیں، جب آپ کا روپیہ اسٹیبل ہوگا، جب انویسٹمنٹ آئے گی، وہ جب باتیں ہیں۔ فی الحال میں آپ کو بس یہ منگل اور پیر اور منگل کی کال یہ دے رہا ہوں، پھر ہم پیر کی شام کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ مارکیٹ جو ہے 46,600 تک مجھے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، 500 اور 600 انشاءاللہ، اور وہاں پہ اگر کلوزنگ دے گی تو پھر وہ 46,800 اور 47,000 کو ٹارگٹ کرے گی، لیکن اس میں انٹرا ڈے کریکشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر مارکیٹ ہماری 46,350 کا ٹارگٹ اچیو کرتی ہے تو مارکیٹ کے لیے کمپلسری ہے کہ مارکیٹ وہاں سے 100 سے 150 پوائنٹ کی کریکشن لازمی لے، اور اگر 46,500 اور 600 کے بیچ میں جاتی ہے، جو کہ یہاں سے تقریباً 550 اور 600 پوائنٹ دور ہے جو لیول، تو پھر مارکیٹ کے لیے کریکشن تقریباً کم سے کم 300 350 پوائنٹ کی بنتی ہے انٹرا ڈے کے لیے۔ کلوزنگ پھر بھی 46,350 کے اوپر ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر مارکیٹ ایک دفعہ 46,300 کے اوپر نکل جاتی ہے اور پھر 46,500 اور 600 کے لیول کو اچیو کر لیتی ہے، تو پھر مارکیٹ کے لیے اس ہفتے یہ ضروری ہوگا کہ 46,300 کو اپنی بیس بنائے۔ 46,300 اور 350 کو اگر مارکیٹ بیس بنا کے رکھے گی تو مارکیٹ اگلے لیولز کو اچیو کرے گی، لیکن اگر مارکیٹ 46,300 اور 350 سے یا 46,500 سے جو ہے وہ ریزسٹ ہو کے واپس آئے گی اور 46,300 کے نیچے رہے گی، تو پھر کسی وقت بھی مارکیٹ 46,000 کے لیول کو توڑ دے گی اور دوبارہ ہمیں 45,900 اور 800 کے لیول کے 910 کے لیول کے پاس نظر آئے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ 46,300 اور 350 کو اپنی بیس بنائے آگے جا کے۔ اور مارکیٹ کے لیے سٹاپ لاس کیا ہے؟ تو دیکھیں جی، سٹاپ لاس آپ کو بتا دیا گیا ہے، بار بار مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ 45,000 اور 500 کا جو لیول ہے نا، یہ 550 کا جو لیول ہے، یہ ہمارے لیے مارکیٹ کا سٹاپ لاس ہے، چاہے مارکیٹ 46,300 سے پلٹے، 46,500 سے پلٹے یا یہیں سے پلٹ جائے۔ اگر یہاں سے بھی مارکیٹ پلٹے گی تو 45,500 اور 550 ہمارا جو ہے وہ ایک سٹاپ لاس ہوگا، پھر اس کے بعد مارکیٹ کے پاس نیچے سنبھلنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ بتایا ہے۔ ہمارا جو مارکیٹ کی جو ہماری انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہماری جو چارٹ ہے، جو ہماری چیزیں بتا رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ مارکیٹ منڈے اور ٹیوزڈے کو اچھا پرفارم کرنے والی ہے، جو کہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسکرپٹس آپ کو جو ہے انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ گروپ میں ملتے رہیں گے، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے گروپ کا حصہ بنے، پریمیم گروپ کا حصہ بنے، جس میں آپ کو بائنگ اور سیلنگ کے لیول بھی ملتے ہیں، اور ہمارے نارمل گروپ کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ سمپل کالز بھی ملتی ہیں، اور مارکیٹ کی جو ہے فنڈامنٹلز ملتے ہیں، ریزلٹس ملتے ہیں، اور جو باتیں جو نیوز ہوتی ہے وہ سب ملتی ہے۔ لیکن پریمیم گروپ والوں کے لیے اسپیشل سہولیات ہیں، ان کو فون کر کے بھی کبھی کبھار جو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور ان کے اکاؤنٹ کو بھی ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اینی ویز، اچھا جی، تو پھر اسی دعا ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کال کو آپ کے لیے فائدہ مند اور بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے پورٹ فولیوز کو سلامت رکھے، آپ کو دن بدن دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی صحت و تندرستی دے اور آپ کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع عطا کرے، اور آپ لوگوں کو سنڈے کا دن بہت مبارک ہو۔ سنڈے کے دن کو انجوائے کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس دن کو ہمیشہ سیلیبریٹ کیا کیجئے، کیونکہ یہ ایک چھٹی جن لوگوں کو ملتی ہے ان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جو ہے وہ آئے دن چھٹیاں ملتی ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جن لوگوں کو ایک چھٹی ملتی ہے ان کے لیے یہ دن واقعی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جن کے بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ لوگ سنڈے انجوائے کریں۔ ہیو اے نائس سنڈے۔ اللہ حافظ۔